ویئرڈ وے کے سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک انسان اسٹوری بھی کچھ ایسی ہی ہے؟ میرا نام انم ہے۔ ہمارے پڑوس میں ایک فیملی کرائے پر آئی۔ وہ 5 ممبر تھے، 2 ماں باپ اور 3 ان کے بچے، 2 بیٹی ایک بیٹا۔ تو یہ فیملی ہمارے پڑوس میں آ کر کرائے پر رہنے لگی۔ ان کی بڑی بیٹی نے میرے ہی کالج میں ایڈمیشن لیا۔ اتفاق سے وہ میری ایج فیلو تھی اور میری ہی وین میں آنا جانا شروع کر دیا۔ چونکہ وہ میری ہی کلاس فیلو نکلی تو ہم دونوں راستے میں باتیں کرتے جاتے۔ جب بھی وین میں بیٹھتے تو ہماری گپ شپ شروع ہو جاتی۔ ہماری ایک ہی کلاس تھی لیکن ہمارے سبجیکٹ الگ الگ تھے، تو ہم اکثر باتیں کرتے۔ اسی طرح ہماری آپس میں دوستی ہو گئی اور دوستی اتنی گہری ہوئی کہ ہم دونوں ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کرتے تھے۔ ایک دن میں کلاس میں بیٹھی تھی۔ اس دن عالیہ کا پیریڈ نہیں تھا، اس کا نام عالیہ تھا۔ اس دن کلاس نہیں تھی۔ اس نے کہا، انم تم کلاس لو، میں گراؤنڈ میں جا کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوں، جب تمہاری کلاس ختم ہو جائے تو تم وہاں پر آ جانا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم وہاں جا کر بیٹھو تو میں اپنی کلاس لے کر ابھی تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ تو وہ وہاں جا کر بیٹھی اور میں نے اپنی کلاس لی۔ جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی تو میں بھی انم کے پاس چلی گئی۔ تو میں نے دیکھا کہ انم جیسے کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ تو میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سامنے دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان لڑکا کھڑا ہے، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری نیل سی آنکھوں میں کھو جانے کو دل چاہتا ہے، تمہاری خوبصورت لمبی زلفیں مجھے بہت پسند ہیں، تمہارے گلابی گلابی ہونٹ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، تم بہت خوبصورت ہو، بالکل پری کی طرح۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، جب بھی تم کالج آتی ہو میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں اور تمہیں پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا عالیہ تم بہت چھوڑتی ہو، چلو اٹھو اب چلتے ہیں۔ میں نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا اور ہم گھر چلے آئے۔ اگلے دن بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا۔ میں اپنی کلاس لے رہی تھی اور وہ پھر درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے زیادہ پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ ایک جن زادہ ہے جو مجھ پر عاشق ہو گیا ہے اور مجھے بہت پسند کرنے لگا ہے، مجھ سے کہتا ہے دوستی کر لو اور میں تمہیں پریوں کے دیس لے جاؤں گا اور تم سے شادی بھی کر لوں گا۔ میں نے کہا عالیہ تم بہت چھوڑتی ہو، بس کرو، بہت ہو گئی۔ کبھی کوئی انسان بھی جن سے شادی کرتا ہے اور یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا۔ میں نے اس کی باتوں کو ایسے ہی ہوا دیا اور ہم گھر چلے آئے۔ اب میں نے دیکھا کہ عالیہ کالج سے دل چرانے لگی تھی۔ وہ کبھی کبھی کالج آتی، حالانکہ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، بہت لائق تھی، لیکن وہ کبھی کبھی کالج آتی تو اکثر ہی چھٹیوں پر ہوتی اور جب بھی آتی تو وہ خود سے ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ پوری کلاس اس کا مذاق اڑاتی تھی کہ یہ عالیہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ تو خود سے باتیں کرتی ہے۔ اب اس نے کالج آنا بالکل چھوڑ دیا اور ہر وقت گھر میں ہی رہتی اور اپنے کمرے سے بالکل باہر نہیں نکلتی تھی۔ گھر والے اس کی اس حالت پر بہت زیادہ پریشان تھے کہ ہماری بچی کو آخر کیا ہو گیا ہے، وہ خود سے باتیں کرتی رہتی ہے، حالانکہ ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اسے نفسیاتی مریض سمجھے اور نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اس کا بہت علاج کیا اور کچھ دوائیں دے کر واپس بھیج دیا کہ اسے یہ دوائیں دیں، انشاءاللہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن عالیہ پر ان دواؤں کا کچھ اثر نہ ہوا اور وہ لگاتار اسی طرح باتیں کرتی رہتی تھی اور بالکل تنہائی پسند ہو چکی تھی۔ گھر والے اس کی اس حالت پر بہت زیادہ پریشان تھے کہ آخر ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، لیکن انہوں نے زیادہ توجہ نہیں دی۔ یعنی وہ اسے نفسیاتی مریض سمجھتے تھے لیکن بھوت پریت کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دن عالیہ بہت خوش تھی اور ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی، انم آج میری شادی ہے، تم میری شادی پہ ضرور آنا۔ وہ اپنا شادی کا جوڑا بھی ساتھ لے کر آئی اور کہنے لگی کہ یہ دیکھو مجھے یہ جمال نے دیا ہے۔ جمال اس جن کا نام تھا جسے وہ پسند کرتی تھی۔
تو اس نے مجھے ساری باتیں بتائی کہ وہ آج مجھ سے شادی کرنے آ رہا ہے، وہ اپنی بارات لے کر آئے گا اور خوب زور و شور سے آئے گا، اور دیکھنا میں اس کی دلہن بن کر تم سب کے سامنے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب میں اس کی یہ باتیں سن کر بہت حیران پریشان تھی۔ اس نے گھر والوں کو بھی ایسے ہی کہا تھا۔ گھر والے سمجھے یہ جوڑا کسی دوست سے لے کر آئی ہے اور یہ ایسی باتیں کر رہی ہے، یہ واقعی ہی نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ وہ پھر ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، لیکن چونکہ اس نے دوائیں دی اور واپس کر دیا۔ اب اس کا شام کا وقت تھا، تقریباً نومبر 12 کی بات ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ آج میری بارات آئے گی۔ 12 نومبر کی رات کو وہ خوب سج دھج کر دلہن کے لباس میں تیار ہوئی۔ اس نے وہ جوڑا پہنا اور خوب زیورات سے لدی ہوئی اور خوب اس نے میک اپ کیا۔ خوبصورت تو وہ ویسے ہی بہت تھی، تو وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اور وہ تیار بیٹھی تھی۔ گھر والے اس کی یہ حالت دیکھ کر عجیب و غریب سے حرکتیں کرنے پہ بہت پریشان ہو رہے تھے، لیکن چونکہ وہ ماں باپ تھے اس لیے چپ کر کے بیٹھے رہے کہ خود ہی صحیح ہو جائے گی۔ اب تقریباً رات کے 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم نے ڈھول ڈھمکوں کی اور شہنائی کی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ ہمیں لگا کہ شاید کسی محلے میں کسی کی شادی ہے، لیکن وہ شہنائی کی آواز قریب آتے آتے بہت قریب ہو گئی، اور اتنی قریب ہو گئی کہ ہمیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، بالکل ہمارے گھر کے پاس، اور پھر اس کے بعد عالیہ کے گھر، یہاں تک کہ ہم نے خوب ڈھول دھماکہ سنا، شہنائی کی سنی، یہاں تک کہ آتش بازی کو بھی دیکھا، لیکن ہم نے کسی انسان کو نہیں دیکھا، کسی جن کو بھی نہیں دیکھا، بس آوازیں آ رہی تھی۔ ہم لوگوں پہ سکتہ سا طاری ہو گیا تھا، ہم جیسے وہیں پہ منجمد ہو چکے تھے، ہمارے پاؤں بھی حرکت نہیں کر رہے تھے، ایک ہی جگہ کھڑے ہوئے تھے، بس تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ہماری آنکھیں کھلی تھی اور بس جسم ہمارا حرکت نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بارات جو ہے عالیہ کے گھر پہ گئی، اور وہاں سے تھوڑی دیر میں عالیہ ہوا میں لہراتی ہوئی باہر نکلی۔ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے عالیہ کو ہوا کے گھوڑے پہ سوار کرایا ہو، یا کوئی اڑن کھٹولا ہو جو عالیہ کو لے کے جا رہا ہو۔ سب سکتے کے عالم میں یہ دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ کر نہیں پائے۔ 5 منٹ کے اندر سارا شور ختم ہو گیا اور بارات واپس چلی گئی۔ جب ہم سب کو ہوش آیا تو ہم سب عالیہ کے گھر کی طرف بھاگے، تو ہمیں وہاں عالیہ نظر نہیں آئے۔ اس کے گھر والوں کا رو رو کر حال برا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو سمجھے تھے یہ خواب ہے، لیکن یہ تو حقیقت تھی۔ وہ اپنے کیے پر پچھتاتے رہے کہ ہم نے کیوں کسی عالم سے رابطہ نہیں کیا، ہم اسے ذہنی مریضہ ہی سمجھتے رہے، حالانکہ وہ سچ کہتی تھی مجھ سے ایک جن محبت کرتا ہے۔ اگر ہم ایسا کر لیتے، کسی بزرگ سے رابطہ کر لیتے، تو آج ہماری ماں باپ کی ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے ان کی بچی ہمیشہ کے لیے ان سے چلی گئی، اور وہ منہ دیکھتے رہ گئے۔ آج اس بات کو 10 سال ہو چکے ہیں۔ عالیہ کا کچھ پتہ نہیں، وہ جانے کہاں چلی گئی ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ وہ سچ ہی کہتی تھی کہ مجھے جمال پریوں کے دیس لے جائے گا، تو وہ پریوں کے دیس چلی گئی۔ اب جانے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس بات کو کافی عرصہ گزر چکا، لیکن ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو۔ تو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر میری سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔